اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا کی لعنت ہو تمام تر دشمنوں کے اوپر، جو خدا کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، مظلوموں کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ہمارا یہ بیان جمعۃ الوداع کے مخصوص دن کے سلسلے سے ہے کہ ہم اور آپ کو علم ہے کہ اب ماہ رمضان کے 2-4 روز باقی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو، کہ جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تمام مسلمان نماز کے بعد بیت المقدس کے سلسلے سے احتجاج کرتے ہیں۔ اور اس احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی مظلوم عوام کے سلسلے سے ان کی حمایت کرنا، اور اسرائیلی اور صہیونیت جیسی قوم کی مخالفت کرنا، یعنی یوں کہا جائے کہ کلمہ گویوں کے سلسلے سے حمایت ہے، اور مشرک اور کافر لوگوں کے سلسلے سے اس میں مخالفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کے سلسلے سے جمعۃ الوداع کو پوری دنیا میں مسلم ممالک میں کیا ہوتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ گلف کنٹریز میں احتجاج ہوتا ہے، اور جہاں جہاں اس کے علاوہ مسلمان بسے ہیں، سب مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی مخالفت میں احتجاج کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو ہماری سرزمین دے دیجئے، ہم کو اپنے گھر میں رہنے کا حق ہے۔ بیت المقدس کس سرزمین کا نام ہے؟ بیت المقدس کس چیز کا نام ہے؟ کبھی ہمارے نوجوانوں کو اس بارے میں معلوم ہوا؟ ہمارا نوجوان اس سے واقف ہے نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آج کل ترقی یافتہ زمانہ ہے، بہت سو کو علم ہو، لیکن میرا خطاب اور میری گفتگو جو ہے اور میرا فوکس جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے اوپر ہے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، چاہے وہ ہماری خواہران ہوں، چاہے وہ ہمارے برادران ہوں، چاہے وہ ہماری سسٹرز ہوں، چاہے وہ ہمارے برادرز ہوں۔ تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سیو کرنا چاہتے ہیں، جب ہم کسی چیز کے سلسلے سے دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارے بارے میں، ہم کو اس کے بارے میں پوری نالج ہونا چاہیے، پوری معلومات فراہم ہونا چاہیے۔ جب تک ہم کو معلومات فراہم نہیں ہوگی تو ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد کیا ہے یہ ہم کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جب ہم بیت المقدس کی حمایت کرتے ہیں، جب ہم مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، تو ہمیں بیت المقدس کی تاریخ کے اوپر بھی تھوڑی بہت کمانڈ ہونا چاہیے، تھوڑی بہت معلومات ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، بیت المقدس کے بارے میں جہاں تک کہ مجھ کو علم ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس، اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، تو جہاں پر تاریخ دانوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بیت المقدس سے مراد جو ہے ہسٹری کے اندر، قدیمی ہسٹری کے اندر، ہیکل سلیمانی ہے۔ اور یہ ہیکل سلیمانی کس جگہ پر واقع ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، پرانا جو یروشلم تھا وہاں پر واقع تھا۔ اور اس کے حدود جو بیان کیے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ بیت المقدس کی جو حد ہے، جو سرزمین ہے، جو اس وقت ہم بیت المقدس کو یاد کرتے ہیں، وہ کون سا حصہ ہے؟ کہا گیا ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا جو مقام ہے، اس کو ہم بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور بیت المقدس پرانے زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک معتبر، قابل اعتماد، لائق احترام گھر تھا، کہ جس کی طرف عموماً مسلمان رک کر عبادت کرتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر، مقدس کے معنی ہوتے ہیں مبارک، یعنی بیت المقدس کے معنی ہے مبارک گھر۔ وہ گھر کے جس کی پناہ میں جو آ جائے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس تاریخ کے اندر یہ لکھا تھا کہ پہلی صدی میں جب رومیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو قبضے میں لیا، تو انہوں نے اس کا نام ایلیا رکھا۔ ایلیا بائبل کے اعتبار سے مولا کائنات کا بھی نام ہے، اور بیت المقدس کا بھی نام تاریخ دانوں نے لکھا ہے۔
جو ہم جمعے کے روز نماز کے بعد جمعۃ الوداع کے بعد تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں یوم القدس کے عنوان سے، ان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہو اور ظالمین کی نابودی ہو، کیونکہ اسرائیل جیسی حکومت نے، اسرائیلیوں نے، کہ جس کو صہیونیز کہتے ہیں، اپنے ظلم اور اپنے بربریت کی بنیاد پر بیت المقدس، یعنی یوں کہا جائے فلسطین کے کچھ حصے کو زبردستی غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن وہاں پر اٹیک ہوتا رہتا ہے، کبھی لوگوں کے درمیان، کبھی بمباری کے سلسلے سے۔ تو لہٰذا ہم تمام مسلمان جہاں جہاں بسے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی رہائی کے سلسلے سے اور فلسطینیوں کی مظلومیت کے سلسلے سے ان کی حمایت کرتے ہیں اور ظالموں سے اظہار براعت کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ظالموں کا خاتمہ فرما اور مظلوموں کی مدد فرما، اور جو تیرے بتائے ہوئے راستے ہیں اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔